اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن میں آیا ہے کہ شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے وضاحت کر دیں۔ یہاں وہ شاعر مراد ہیں جو قرآن و سنت کے مقابلے پر سٹوریز کہانیاں عام کرتے تھے، نبی الاسلام کے مقابلے پر لے آئے تھے، وہ اپنے نظام کے اندر پھر ذلیل ہوئے، ان کا ذکر ہے۔ باقی جو اچھے اشعار ہیں ان کا تو ثبوت موجود ہے، میری تفصیلی ویڈیو ہے، 15 احادیث میں نے شاعری سے متعلق بیان کی ہیں۔ بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں اچھے شعروں سے متعلق۔ ایک حدیث تو اتنی زبردست ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نبی الاسلام کے پیچھے سواری پہ بیٹھا تھا، آپ نے مجھ سے 100 اشعار سنے، اچھے اشعار۔ سورہ الشعراء کے بھی اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دی ہے ان شعراء کی جو نیکی کی روش اختیار کرتے ہیں، جس طرح کہ حسان ابن ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، انہوں نے نعتیہ اشعار کے ہیں۔ اس طرح کے شعر ہوں تو بالکل درست ہیں۔ باقی عموماً چونکہ شعراء جو ہیں قرآن میں آیا کہ وہ ہر وادی میں گھومتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، تھیوریٹیکل باتیں کرتے ہیں، ریئلٹی پر مبنی نہیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات وہ زمین و آسمان کی کلابیں اس طرح کی ملا دیتے ہیں کہ وہ پریکٹیکل لائف میں اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں تیرے لیے چاند توڑ کے لے آؤں گا، چاند کون توڑ کے لا سکتا ہے بھائی؟ ہاں، تو اس قسم کے جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے، اس لیے اسے کنڈیم کیا گیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اے حسان تیرے اشعار ہمارے نیزوں سے، تلواروں سے بڑھ کر کفار کو تکلیف دیتے ہیں۔ یعنی نبی الاسلام نے اپریشیٹ کیا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے حسان ابن ثابت کے لیے دعا کی کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی۔ اور مسلم شریف میں تو 10 احادیث ہیں جن میں نعتیہ کلام موجود ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی ہمارے بھائی شعیب بھائی نے پڑھا تھا، میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ۔ یہ جو نعت ہے نا، صحیح مسلم میں جو حضرت حسان ابن ثابت کے نعتیہ اشعار ہیں نا، ان کا اردو ترجمہ ہے۔ تو اس قسم کے اشعار ہوں، ڈاکٹر اقبال کی شاعری میں بعض زبردست اشعار ہیں جو کہ قرآن و سنت کی ترجمانی کرتے ہیں، احادیث کو بریف کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا۔ اس کو ڈاکٹر اقبال نے جواب شکوہ میں یوں بیان کیا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو اس طرح کے اشعار ہوں بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ سود لکھنے والا اس پر گواہ بننے والا بھی برابر کا شریک ہے۔ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہا ہوں، اکثر سود وغیرہ کی رقمیں لکھنی پڑتی ہیں، تو کیا سی اے کا شعبہ غلط ہے؟ دیکھیں، اگر آپ سودی سسٹم کو اس حوالے سے سپورٹ کرتے ہیں نا کہ جو لوگ سودی کام کر رہے ہیں ان کو آپ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، وہ تو بالکل غلط معاملہ ہے۔ باقی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنے کے بعد اگر آپ آڈٹ کرنے کے لیے کسی بینک کا جاتے ہیں یا کسی فرم کا جاتے ہیں تو اس میں تو کوئی ایسی قدغن والی بات نہیں ہے۔ جو کیا وہ انہوں نے کیا نا، آپ تو آڈٹ کر رہے ہیں، اور یہ ان کی کوئی مدد کرنا نہیں۔ اس حوالے سے مدد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس سسٹم کا حصہ ہیں۔ اگر اس طرح آپ کرالٹیز بنائیں گے تو کل کو کوئی بینک میں جاب کرنے والا جو سودی کام کرتا ہے کسی گوالے سے دودھ لے گا تو وہ آگے سے اس کو یہ کہے گا کہ میرا دودھ پی کے تیرے اندر طاقت آئے گی اور پھر کل جا کے پھر تو سودی کام کرے گا، تو میں نے دودھ نہیں بیچنا۔ اس طرح دنیا میں نظام نہیں چل سکتا۔ باقی اب تو پاکستان میں تو بڑی آسانی ہوگی ہے، اسلامک بینکنگ موجود ہے الحمدللہ، ادھر جاب کریں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک تقریر میں معاشی پالیسیوں اور بینک کے نظام پر مفتی تقی عثمانی صاحب کی شدید سرزنش کی تھی، جبکہ آپ کا موقف ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی سرزنش تو تب مانی جائے گی جب کوئی قرآن و سنت کا وہ حوالہ دیں گے۔ قرآن و سنت کا یہ حوالہ نہیں کہ سود حرام ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی پتا ہے کہ سود حرام ہے۔ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو ڈاکٹرن کھڑی کی ہے کہ قسطوں کا کاروبار سود کے ایکویلنٹ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ میری اس کے اوپر ویڈیو پچھلے دنوں میں ریکارڈ ہوئی ہے، اس کا وہ والا حصہ ہم الگ سے بھی کلپ بنا کے اپلوڈ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی قسطوں کے کاروبار سے متعلق۔ تو ان کا نالج احادیث کے حوالے سے بہت کمزور تھا، تو وہ دلائل کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے، وہ ان کی اپنی جذباتیات ہیں۔ قرآن و سنت کے دلائل کوئی نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے دلائل اس کو سپورٹیو ہیں کہ قسطوں کا کاروبار، منی اگینسٹ گڈز، جس میں نقد چیز کی قیمت کم ہو اور ادھار کی چیز کی قیمت زیادہ ہو، یہ حلال ہے۔
اس کو آپ ٹائم ویلیو آف منی نہیں کہیں گے، یہ کموڈٹی کے اگینسٹ ہے، اور یہ کاروبار مسلمانوں میں ہمیشہ سے رائج تھا، اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا۔ روئے زمین پر بے شمار کافر سائنسدان گزرے ہیں جو مسلمان نہیں تھے، مگر لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کا ذریعہ۔ کیا وہ سب ایمان نہ لانے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ گیون سرکمسٹانسز میں کسی شخص کو کتنی بات سمجھ آئی۔ عین ممکن ہے کسی تک صحیح بات نہ پہنچی ہو، یا بات پہنچانے والے اتنے 2 نمبر ہوں کہ اس کو بات صحیح سمجھ نہ آئی ہو۔ یہ ایک مشکل ڈاکٹرن ہے۔ ان پرنسپل یہی ہے کہ جو کفر کی حالت میں دنیا سے گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ باقی اسپیسیفکلی کسی شخص کی آخرت کا فیصلہ انگلی رکھ کے ہم نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھیں، کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ میں نے پوری ڈاکٹرن کو کلیئر کیا۔ کیا قیامت کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے کے بعد بھی اللہ کوئی دنیا بنائے گا؟ یہ وہاں جا کے پوچھ لیں گے انشاءاللہ، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہاں، ہمیں تو اس وقت یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے مقام جنت میں پہنچ جائیں انشاءاللہ۔ ہمارے گھر میں ایک پالتو کتا ہے جس کو ہم شروع میں واچ ڈاگ کی نیت سے لائے تھے، لیکن اب وہ ہمارے گھر میں بالکل بچوں جیسا ہے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حکم یہی ہے کہ اسے آپ حفاظت کے لیے رکھیں نا، اپنے ساتھ نہ اس طریقے سے رکھیں۔ غامدی صاحب کے کتا پالنے کے موقف کے بارے میں، غامدی صاحب کا موقف بالکل غلط ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ڈاگ اور ساتھ لکھیں آپ انجینئر محمد علی مرزا، تو میری ایک تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی ڈاگز کے حوالے سے، قرآن و سنت کے کیا احکامات ہیں۔ 3 طرح سے ڈاگز پالے جا سکتے ہیں: حفاظت کے لیے، شکار کے لیے، شکار کا ذکر تو باقاعدہ قرآن پاک کے اندر آیا ہے، اور اسی طریقے سے مویشیوں کی حفاظت کے لیے بھی آپ ڈاگز کو پال سکتے ہیں۔ رہا یہ معاملہ کہ انہیں پیٹ بنا کے رکھیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ ممانعت ہے۔ اگر میں دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوں اور نماز کا وقت ہو گیا تو میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں لیکن دوستوں کو دعوت نہیں دے رہا، تو کیا میں گناہ گار ٹھہروں گا؟ نہیں، تو دعوت آپ کیوں نہیں دے رہے؟ دے دینا، اس میں کون سا زیادہ خرچہ ہو جائے گا؟ آپ کہیں کہ بھئی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں تو آپ لوگ بھی آ جائیں۔ یعنی جن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے گپ کرنے کے لیے تیار ہیں، چائے پینے کے لیے تیار ہیں، ان پہ اپنا پیسہ لٹانے کے لیے تیار ہیں، انہیں آپ جہنم سے بچانے کے لیے ایک جملہ نہیں زبان سے بول سکتے جس کے اوپر خرچہ بھی کوئی نہیں آنا۔ دودھ پتی پلانے کے لیے تو پھر بھی آپ کو جیب ڈھیلی کرنی پڑنی ہے، تو دعوت تو دے نا۔ کیا پالتو بلیاں اپنے مالک کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہیں؟ پالتو ہوں یا پالتو نہ ہو، جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے تو قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور اگر حسن سلوک نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، نبی علیہ السلام نے کہا وہ جہنم میں۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ ایک بدکار عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو اپنے چمڑے کے موزے میں رسی سے باندھ کر کنویں سے پانی نکال کر پلایا، اللہ نے اس کا یہ عمل قبول کر لیا، اسے بخش دیا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس کی بنیاد پہ کوئی شخص نہ تو یہ کر سکتا ہے کہ وہ نیکیاں کرنا چھوڑ دے، اور نہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ برائیاں کرنا شروع کر دے۔ یہ اللہ کی رحمت کا بیان ہوا ہے، نہ کہ لوگوں کو ترویج دلائی گئی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ غلط کام کریں اور بعد میں کتوں کو پانی پلا دیں۔ ای ایف یو سے لائف انشورنس کروا سکتے ہیں؟ واللہ عالم، اگر اسلامک ہے تو کروا لیں۔ لائف انشورنس سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، اس کے طریقہ کار سے اختلاف ہے۔ تکافل کے نام سے اسلامک بینکنگ والے چلا رہے ہیں اس کو۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرنا کر سکتے ہیں ان کمپنیوں کی جن کا پروڈکٹ حلال ہے۔ اکثر اوقات آپ حدیث کا نمبر بتاتے ہیں وہ اسلام 360 سے مشابہت نہیں رکھتا۔ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں جی، اکثر اوقات نہیں کرتا۔ یار خدا کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ یار، کون سا نمبر آپ نے اکثر اوقات ہے؟ اکثر ہے تو کوئی 40-50 مثالیں ہوگی نا، وہ بیان کریں۔ جس کی پرچی ہے تو اسے مثال تو لکھوا لینی تھی بھائی۔ کون سی ایسی حدیث نکل آئی ہے بخاری مسلم کی کہ میں نے کوئی نمبر بتایا اکثر اوقات اور وہ نہیں نکلا؟ اس طرح نہیں ہوگا۔ جس کی پرچی ہے تو وہ کوئی مثال دے تو ہم اس کے لیے کوئی ارینجمنٹ کر دیتے ہیں۔ جی ایم بھائی بیٹھے ہوئے ابھی آپ کو تلاش کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ مسئلہ رفع الیدین،
از کمپلسری اور آپشنل. آپشنل والا تو معاملہ ہی نہیں ہے, سنت طریقہ ہی ہے. رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ یہ دیکھ لیں. اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لے تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نکاح نہیں ٹوٹتا, لیکن ایسی عورت کو تنبیہ کریں گے, اپنے بستر سے الگ کریں گے, پھر بھی نہیں مانتی تو ٹھیک ہے, پھر آپ علیحدگی اختیار کر لیں. ایک مجلس میں 3 طلاق اگر قرآن میں ہے تو رہنمائی فرما دیں. قرآن اس ٹاپک کے اوپر خاموش ہے. قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ طلاق 2 دفعہ دی جا سکتی ہے, الطلاق مرتان. اس کے بعد یا آپ نے بیوی کو رکھنا ہے یا چھوڑ دینا ہے, اور یہ بھی جب کوئی طلاق دے, ادروائز طلاق ایک ہی ہوتی ہے. اس کے بعد 3 مہینے جب گزر جائیں تو طلاق بائن بن جاتی ہے. اب اس عورت کی مرضی, چاہے آپ سے دوبارہ نکاح کر لے چاہے کسی اور مرد سے کرے. لہٰذا 3 طلاق دینے کی ضرورت نہیں. اگر کسی نے دینی ہے تو 1 طلاق دے. 3 اگر دے دی تو پھر دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا اس عورت کے ساتھ. تو قرآن میں یہ ٹاپک نہیں ہے کہ اگر کوئی اکٹھی دے لے تو ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. یہ صحابہ کرام کے فتاوی ہیں. چونکہ قرآن میں اگر ایک چیز ان اٹینڈڈ ہے تو وہ پھر سنت کے ذریعے پتہ چلے گی. جس طرح قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں آیا تو سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے. اسی طریقے سے طلاق اگر کوئی اکٹھی 3 دے دے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ وہ سنت کے ذریعے صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں جو نبی اسلام سے ظاہر ہے انہوں نے سیکھی ہیں باتیں, وہ ٹرانسفر ہوا ہے. قرآن کا یہ ٹاپک نہیں ہے. قرآن میں نہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں دیں گے تو نہیں ہوں گی, اور نہ یہ لکھا ہے کہ ہو جائیں گی. اس کے لیے آپ ہماری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. بچوں کی تربیت اس فتنوں کے دور میں کیسے کی جائے جبکہ معاشرے میں بچوں کو موبائل وغیرہ سے دور رکھنا مشکل ہے؟ ظاہر ہے کسی حد تک ہی کی جا سکتی ہے. اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ خود اسلام کے مطابق چلیں نا. اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے, بدعمالیوں کو چھوڑنے کے لیے آپ تیار نہ ہو, اور اولاد سے یہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ سگریٹ نہ پیے, خود آپ سگریٹ چھوڑیں کوئی نہ, تو ایسے تو نہیں ہونا. اگر قبر کو پکا نہ کرنے والی حدیث کا علم بعد میں ہو تو کیا پکی قبر کو توڑنا جائز ہے؟ جائز نہیں, سنت ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے, حضرت علی کہتے ہیں نبی الاسلام نے مجھے بھی یہی حکم دیا تھا, اور انہوں نے اپنے دور خلافت میں ابو حیاج الاسدی کو کہا کہ میں تمہیں اسی کام پہ مامور نہ کروں جو رسول اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ کوئی پکی قبر دیکھوں توڑ دوں, تصویر ہو مٹا دوں, اور قبر کو زمین کے برابر کر دوں. جی کریں نہیں, ضرور کرنی چاہیے. میرا تعلق جہلم سے ہے لیکن میں 1 سال سے پنڈی میں رہتا ہوں. کبھی کبھار جب میرا چکر جہلم لگتا ہے 3 دن کے لیے تو میری نماز قصر ہوگی. فیملی بھی ادھر ہی ہے جی پنڈی میں, یہ پوچھ لیا کریں نا. اگر تو پکے آپ وہاں شفٹ ہوئے ہیں, سال بعد ہی آتے ہیں, فیملی سمیت ہی ہوئے ہوں گے نا, تو بھائی جہلم تو آپ کا پرماننٹ شہر ہے, یہاں پہ بھی آپ نے پوری نماز ہی پڑھنی ہے, مسافر نہیں ہوں گے. یہ وطن اصلی ہے, وہاں پہ بھی پوری پڑھنی ہے, پنڈی میں بھی. کیا طواف اور سعی جوتوں میں کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ جی کی جا سکتی ہے, اونٹ پہ بھی بیٹھ کے کی جا سکتی ہے, سنت ہے. لیکن جوتے مسجد میں جو آپ نے لے کے جانے ہیں وہ پھر ایسے ہوں جو گندے نہ ہوں. اب تو ویسے ضرورت نہیں ہے. ہاں جنہوں نے زیادہ طواف کرنا ہوتا ہے, پاؤں تھک جاتے ہیں, ان کے لیے جاگرز بڑی ایک اچھی آپشن ہے, تو وہ والے جاگرز آپ لادہ سے رکھیں جن کو آپ باہر استعمال نہ کر رہے ہو, تو اندر لے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, وہاں بھی آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. جب یہ وائٹ ماربل آیا ہے نا حضرت اٹلی شریف کا, تب سے یہ لوگوں نے ننگے پاؤں طواف شروع کیا, ورنہ پرانے لوگ 80s میں جو لوگ حج کرنے گئے وہ تو طواف کعبہ کر ہی نہیں سکتے تھے, پاؤں جل جاتے تھے. تو 2 جوڑے رکھے ہوتے تھے جوتیوں کے, ایک طواف کعبہ کے لیے اور ایک باہر پھرنے کے لیے. کیا کسی ملک کا ایٹمی حملہ کرنے پر آپ ایٹمی ہتھیاروں سے ہی جواب دیں جس میں بے گناہ شہری بھی مارے جائیں؟ میرے بھائی آپ کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں اس مسئلے کے ساتھ. نہ آپ کسی دوسرے ایٹمی ملک کے بٹن دبانے کے لیے مامور ہے, نہ ہمارے ملک میں بٹن دبانے کے لیے مامور ہے, لہذا اس سے آپ کا کوئی لینا دینا ہی نہیں میرے بھائی. ہاں. سفر کے دوران فجر میں سنت پڑھنا لازمی تو نہیں ہے, سنت ہے کہ نبی اسلام نے سفر میں عشاء کے وتر اور فجر کی سنتیں پڑھی ہیں. اگر پوسٹنگ کہیں اور ہو تو سفری نماز آبائی شہر میں پڑھیں. جی آبائی شہر میں ہمیشہ پوری نماز ہی پڑھنی ہے. مسافر کی نماز تفصیلی ویڈیو میری ریکارڈ ہے. کیا مکے میں ہوٹل کے باہر یا ہوٹل میں مسجد والے فلور پر نماز
پڑھنے کا ثواب حرم جتنا ہوگا؟ نہیں، حرم جتنا تو نہیں ہوگا. اور دوسرا، صف ٹوٹ گئی تو پھر نماز تو درست نہیں ہے. یہ جو بعض لوگ جو ہے روڈ کے اوپر ہی مصلی ڈال لیتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں، اس طرح نماز نہیں ہوتی. آپ ہوٹل کے پاس جو لوکل مسجد ہے وہاں نماز پڑھ لیں. حرم میں آپ وہ نماز پڑھیں جو آپ آسانی سے جا سکتے ہیں. ہم جتنا عرصہ حج اور عمرے پہ وہاں رہے تو رہائش ہماری تقریباً 40-50 منٹ کی مسافت پہ تھی پیدل. تو فجر کی نماز تو ایڈجسٹنٹ مسجد میں پڑھ لیتے تھے، اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ حرم میں جا کے پڑھتے تھے حج کے دنوں میں، کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتا تھا. ویسے تو فجر کے لیے بھی کبھی کبھار ہمت ہو جاتی تھی کہ جا کے واپس آئیں، لیکن حج کے دنوں میں اگر حج کی ایکٹیویٹیز ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی ہیں اور آپ پہلے ہی اپنی صحت خراب کر لیں گے تو حج کے دنوں میں پھر آپ کیا کریں گے؟ اس لیے لوگ پھر ہوٹل میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، حرم تک نہیں جاتے تاکہ اپنی انرجی کو سیو رکھیں. اور اگر کسی نے حرم تک جانا بھی ہے، کوئی سواری ہو تو بہت اچھی بات ہے، ادروائز آپ کی مرضی ہے. باقی ثواب تو ظاہر ہے حرم مکہ کی مسجد میں ہی وہ ہوگا. کیا صرف دوستوں کے ساتھ میوزک بجایا جا سکتا ہے؟ مجھے نہیں سوال کی سمجھ آئی. میوزک بجانے، ہاں جی، گانا اور چیز ہے، میوزک سے تو بھائی بچیں، یہ اس کا اینڈ جو ہے وہ تباہی ہے. جدہ کے مقامی لوگ احرام میقات سے پہنیں گے یا اپنے گھر سے؟ جدہ چونکہ اہل ہل میں آتا ہے، اہل ہل وہ ہیں جو میقات کے اندر ہیں، چاہے مکے کے رہنے والے ہوں چاہے جدے کے، وہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھ لیں، ان کو میقات پہ جانے کی ضرورت نہیں. میقات آفاقیوں کے لیے، ہم آفاقی ہیں جو میقات کے باہر رہتے ہیں. زمزم میں عام پانی ملانے سے اثر ہوتا ہے کیونکہ سعودیہ سے تھوڑا پانی ساتھ لانے دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے ملا لیں. باقی اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا، زمزم کا بھی اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کا اور بندوں کا معاملہ ہے، تو ملا لیں ٹھیک ہے. لیکن جب کسی کو دیں پھر اسے بتائیں کہ یہ ملاوٹ شدہ پانی، یہ نہ اسے کہ میں آپ کے لیے اتنی دور سے پیور زمزم لے کے آیا ہوں. جھوٹ نہ مارو پھر. باقی پانی ملانا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. داڑھی کو اس نیت سے کٹوانا کہ گھنی آئے گی، یہ ٹھیک ہے، ہاں کر سکتے ہیں ایسے. ظاہر بسا اوقات آزمائش بن جاتی ہے اس حوالے سے کہ لوگ پھر داڑھی نہیں رکھتے، بعض لوگوں کی داڑھی صحیح نہیں نکل رہی ہوتی، تو جواز ہی حد تک ہے، پریفریبل ہے. میری بھی داڑھی نہیں تھی شروع میں صحیح، پھر آہستہ آہستہ پوری ہوگی. باقی ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. اور پھر اس قسم کی ادویات بھی، آئلز بھی اویلیبل ہیں، اگر وہ یوز کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. عمرے کے بعد ٹینٹ کروانا لازمی ہے یا تھوڑے سے بال منڈوا سکتے ہیں؟ دونوں سنت ہیں، اس اعتبار سے کہ صحابہ کرام نے سر منڈایا بھی ہے اور قصر بھی کروایا. اس کا ذکر سورہ فتح میں موجود ہے. نبی علیہ السلام کو خواب دکھائی گئی تھی، اور نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سر مونڈ بھی رہے ہیں اور قصر بھی کروا رہے ہیں. لیکن صحیح بخاری میں آیا کہ سر منڈوانے والوں کے لیے نبی علیہ السلام نے 2 دفعہ دعا کی ہے اور ان کے لیے 1 دفعہ کی ہے. دونوں طریقے درست ہیں. احرام پہن کر اوپر جیکٹ پہن سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں جی نہیں پہن سکتے، سلا ہوا کپڑا. اس کی بجائے آپ موٹی چادر لے لیں نا احرام کی. ضروری نہیں وائٹ ہو، وائٹ احرام پریفریبل ہے. احرام کی چادر کسی بھی رنگ کی ہو سکتی ہے، بلیک لے لیں، گرم چادر لے جائیں یہاں سے، وہ لے لیں احرام کے طور پہ. تولیے والا احرام لینا تو وہ گرم چادر کے ایکویلنٹ ہوتا ہے. جب ہم حج پہ گئے تھے 18 دسمبر 2007 کو یوم عرفہ تھا اور اچھی خاصی ٹھنڈ تھی، تو میں نے تولیے والا احرام لیا ہوا تھا، تو کوئی ٹھنڈ نہیں لگی، لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایک دفعہ احرام پہن کر ہوٹل میں جا کر دوبارہ احرام بدل سکتے ہیں؟ جی روزانہ بدلیں بے شک. احرام کا یہ مطلب نہیں کہ جو چادریں آپ نے پہنی ہے اب یہ اینڈ تک پہن کے رکھنی ہے، نہیں. احرام کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ حج عمرے کی پابندیوں سے نہیں نکلتے اس وقت تک آپ نے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے. کپڑے آپ روزانہ بدلیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ مت مشہور ہے، کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں بدل لیں، میلے ہو گئے ہیں بدل لیں، اور چادر لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کرتے ہیں لوگ، جب ناپاک ہو جاتے ہیں تو بدلتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بس یہ ایک پابندی ہے کہ آپ نے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے. کیا عمرے کے دوران لیڈیز کو پیریڈز آ جائیں تو عمرہ ہو جائے گا؟ نہیں، عمرہ نہیں ہوگا. تو لیڈیز کو پیریڈز روکنے والی ادویات پہلے کھلا دیں تاکہ اس فتنے سے آپ بچ جائیں. انتظار کریں گے نا پھر عمرہ تو کرنا پڑے گا.
ہاں طواف ودا جو ہے وہ بخاری میں آیا کہ ایسی عورت کو معاف ہے جس کے پیریڈ شروع ہو جائیں، جو آخری طواف ہو رہا ہوتا ہے جانے سے جسٹ پہلے. کیا ٹیسٹ ٹیوب بیبیز جائز ہے یا نہیں شرعی حیثیت؟ اس کے لیے میری ویڈیو دیکھ لیں آپ، میڈیکل ایجوکیشن ان اسلام. جائز ہے اگر سیم مرد و عورت کی انوالومنٹ ہو. برتھ ڈے منانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ تو دنیاوی ایکٹیویٹی ہے، یہ ریلیجس ایکٹیویٹی نہیں ہے، لہذا اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. صفا مروہ کے چکر کے دوران اگر غسل خانہ جانے کی حاجت ہو جائے تو ٹھیک ہے، وہیں پر آپ چلے جائیں اور وہاں سے آ کے دوبارہ چکر سٹارٹ کر لیں. جس طرح نماز کے لیے بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ نماز جب وضو ٹوٹ گیا آپ کا تو وہیں سے آ کے دوبارہ شروع کر لیں گے وضو کرنے کے بعد. کیا کسی کے نام کا عمرہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے نام کا کیا ہوا ہے پہلے تو. اگر قرآن پاک کی سورہ توبہ میں ضعیف، بوڑھے اور مریض لوگوں پر غزوہ تبوک میں نہ جانے پر کوئی حد جاری نہیں کی جاتی تو حلال بن امیہ کو رسول اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی حد کا سامنا کیوں کرنا پڑا جبکہ وہ بوڑھے اور کمزور تھے اور ان کی بیوی نے ان کی خدمت کی سفارش بھی کی تھی؟ اب یہ میں پورا پڑھوں گا تو پھر مجھے پتا چلے گا کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ سارا معاملہ ہوا تھا. یقیناً جسٹیفائی ہوگا. کام کی مصروفیت کی وجہ سے زور، اثر اور مغربی عشاء اکٹھے کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، اس پہ بھی ویڈیو ریکارڈ ہے، بشرطے کہ باقی کام بھی اسی طرح ہو رہے ہوں. یہ نہیں ہے کہ دودھ پتی کا مگ پینے کے لیے پونا گھنٹہ آپ ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے اور نمازیں جمع کر رہے ہیں، پھر تو مردود ہیں آپ. یہ تو مجبوری ہے اگر کسی کی، ادروائز نبی علیہ السلام کی سنت یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کی روٹین بنانی ہے. نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رفع دین کرتے ہیں اور رکوع میں جانے سے پہلے اور بعد میں بھی رفع دین کرنے کا حوالہ حدیث سے دے دیں. جی بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، ساتھ ہی جس میں یہ لکھا ہوا ہے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، 735 سے 739 تک اور مسلم شریف میں 861 سے 866 تک. سورہ طلاق کی آخری آیت 7 آسمان اور 7 زمینوں کا ذکر ہے، ان میں اللہ کا حکم بھی اترتا ہے. اسے بیان کر دیں. بس اتنا ہی بیان ہوا ہے، اس سے زیادہ ہم خود تو نہیں بیان کر سکتے. ہم بغیر سوچے سمجھے ووٹ دے دیتے ہیں، کیا ہمیں اپنے سٹینڈرڈز اس بات پر سیٹ نہیں کرنے چاہیے کہ ہم ووٹ اس کو دیں جو اللہ کی شریعہ بھی نافذ؟ بالکل ضرور دیں جی. جماعت اسلامی کو بھی چیک کریں یار، ساری جماعتیں چیک کر لی ہیں، بالکل دیں. امام حسین علیہ السلام کو مولا علی علیہ السلام شیر خدا نے جو نصیحت کی تھی نہج البلاغہ میں، امام حسن علیہ السلام کو، وہ خطبہ نمبر کتنا ہے؟ یہ تو مجھے زبانی یاد ہے، 31 نمبر خطبہ ہے جی، مکتوب نمبر 31 ہے، خط لکھا تھا. 2 بیویوں کے درمیان انصاف کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آپ جو چیز کوانٹٹی میں گن سکتے ہیں ریسورسز کے پوائنٹ آف ویو سے وہ آپ برابر کریں گے. باقی دلی محبت یہ تو آپ کا اختیار نہیں ہے، ہر چیز میں آپ برابر رکھیں، یہ کریں. باقی یہ ہے کہ اگر ایک بیوی سے 4 بچے ہیں، ایک سے ایک ہے، تو اب یہ نہیں وہ بیوی کہہ سکتی کہ مجھے بھی 4 بچوں جتنا خرچہ دو. نہیں، بچوں کا خرچہ الگ سے ہے، بیوی کا خرچہ الگ سے ہے، سٹینڈرڈ ایک جیسا تھے. کیا اصحاب محمد پر درود بھیج سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن میں آیا ہوا ہے اہل ایمان پر اللہ درود بھیجتا ہے، تو آپ بھی درود بھیجیں، دعا ہے نا جی، ضرور بھیجیں. لیکن پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام پر، ان کی آل پر، اور اس کے بعد اصحاب پر بھیجیں. دعا تو آپ نے اہل ایمان کے لیے کرنی، قرآن میں حکم ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے فوت شدگان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، آپ نے کرنی ہے. اس کتاب کے ذریعے بہت سے گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے ہدایت پاتے ہیں، اس کا مطلب واضح کر دیں. بلعام بن بعورہ والی میری ویڈیو دیکھ لیں، میں نے مطلب واضح کیا ہے. اللہ نے تو کہا ہے کہ جو کتاب کو نہیں پڑھتے یا پڑھ کر آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی کہ مولوی جو کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، وہ گمراہ ہوتے ہیں. جو کتاب کی پیروی کرتے ہیں وہ گمراہ نہیں ہوتے. اسی طریقے سے سورہ الجمعہ میں آیا کہ یہودی علماء کی مثال گدھوں کی ہے کہ ان کی پیٹھ پہ کتابیں لدی ہوئی ہیں. مراد یہ کہ گدھا کتاب خود نہیں نہ پڑھتا، صرف بوجھ اٹھاتا ہے. لہذا وہ مولوی جو شوکیس میں کتاب سجاتے ہیں، خود پڑھ کے نماز کا طریقہ نہیں دیکھتے، وہ گدھوں کی مثال ہے. اور جو شوکیس سے باہر نکال کے پڑھنا شروع کر دیں وہ گدھے نہیں رہے. گدھے وہ ہیں جو پڑھ نہیں رہے، صرف بوجھ اٹھایا ہوا ہے ڈگری کا. یہ ان کی مثال بیان ہوئی ہے.
اس سسٹم میں رہ کر بغیر رشوت کے اپنا حق لینا بھی مشکل ہے. اگر آپ کا حق ہے تو ضرور لیں اور رشوت کا وبال اس کے اوپر ہوگا, لیکن اگر کسی کا حق مار کے لے رہے ہیں نا, پھر آپ نہیں لے سکتے. مثلا آپ کا حق ہے کہ آپ کا بجلی کا میٹر لگے, ڈیمانڈ نوٹس بھی جمع کروا دیا, پھر بھی نہیں لگ رہا, پھر ایز اے لاس ریزارٹ اگر آپ کو کرنا پڑتا ہے تو وہ لینے والا گناہگار ہوگا, دینے والا نہیں ہوگا. بھائیوں میں ناراضگی کے بعد تعلق ختم کرنا کسی ایک بھائی کی طرف سے کیسا ہے؟ غلط ہے جی, نہیں کر سکتے. وہ کر رہا ہے تو آپ نہ کریں. کبھی کو گفٹ بھجوا دیں, اس طریقے سے قطع رحمی نہ کریں, خوشی غمی میں شریک ہو جائیں. کیا اس دور میں انلیگلی کسی دوسرے ملک میں جانا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے, ڈنکی لگا کے بالکل غلط ہے, نہیں جا سکتے. احرام کی حالت میں اگر بھول کر خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیں تو دم واجب ہو جائے گا؟ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس ہاتھ صاف کر لیں. یہ آپ نے کوئی جان بوجھ کے نہیں کیا اور نہ آپ نے خوشبو لگائی ہے, وہ تو صابن تھا نا. چھوٹی موٹی غلطیوں کے اوپر نہیں ہے. ایک آدھ بال یوں کھینچ کے ہاتھ میں آ گیا یا سر کا, اس سے نہیں دم واجب ہوتا. کسی بھی امام کے پیچھے باجماعت کے حوالے سے آپ کا موقف ہے کہ نماز ہو جاتی ہے, جبکہ آپ نے خود اپنی تقریر میں صحابہ کرام نے نماز امام کے پیچھے پڑھی لیکن ان کا ایمان تو ٹھیک تھا. ٹھیک کہاں سے تھا میرے بھائی؟ اہل بدعت میں سے تھے. خارجیوں کا ایمان ٹھیک ہے, تم بھی خارجی ہو جاؤ. پھر کہاں سے ٹھیک تھا بھائی؟ بدعتی تھے. شرک والے امام کے پیچھے نماز, میری ویڈیو ہے اس میں میں نے سارا موقف بیان کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں کال سینٹر میں جاب کرتا ہوں, رات کی شفٹ بھی. آگے چلو جی. زور اثر مغرب عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنی پڑتی ہیں. میں صبح 11 بجے سوتا ہوں. فجر تو الگ پڑھنی ہوگی, وہ فجر اپنے وقت میں, باقی نمازیں جمع کر سکتے ہیں. جاب کی مصروفیت کی وجہ سے جائز ہے. اگر ایک باپ اپنی بیٹی سے ناراض ہو اور بیٹی کے لاکھ راضی کرنے کے باوجود باپ راضی نہ ہو تو اس صورت میں بیٹی کا حج ہو جائے. او حج ہو جائے گا یار, حج کا کیا لینا دینا, حج ہو جائے گا. باقی وہ معاف نہیں کر رہے تو اللہ کے حضور دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈالے. دنیا میں نہیں تو آخرت میں ڈال جائے گا. آپ کا کام صرف معافی مانگنا تھا. ہاں, اگر ماں باپ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں, نہیں معاف کر رہے ہیں, تو یہ ان کا تکبر ہے بیسیکلی, اور کوئی بات نہیں ہے. اس کو اس رنگ میں پیش کرنا, پتہ نہیں کتنا دل دکھایا سی تے پتہ نہیں کیا کیتا سی, وہ کوئی نہیں یار. یہ پرانے جتنے ہیں نا, اتنے تنگ نظر قسم کے لوگ ہیں. چھوٹی سی بات کے اوپر لوگ فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں جی, ساڈے ابا جی تے پوری زندگی پھر اس گھر وڑے نہیں. یہ ان کی تعریف نہیں ہے, بتایا جا رہا ہے کہ اتنا زہر تھا اس ابے کے اندر. انہیں صحیح طریقے نال پوچھا نہیں, انہیں کہ میں پوری زندگی نہیں وڑ رہا. بڑے غصے والے سن جی. اسی تے کدے جنا زنانی اپنے ماں پیو دے سامنے چرپائی تے کٹھے نہیں بیٹھے, اتنا روب سی. ڈون تھے وہ. کیا آپ لوگوں نے شریعت بنائی ہوئی ہے یار. کیا تمام نبی درجے میں برابر ہے؟ نہیں, نبی درجے میں برابر نہیں, لیکن ان میں اس اعتبار سے فرق کرنا کہ بعض نبی کو ماننا بعض کو نہ ماننا, یہ کفر ہے. سورۃ النساء میں ایمان لانے میں سارے برابر ہیں. درجے تو قرآن خود کہہ رہا ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تفضیل بین الرسل, اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں. انبیاء کرام کی توہین کرنا وہ تو کفر ہے جی. اس طرح کی کوئی توہین کرنا کہ کسی کو ڈیگریڈ کرنا, وہ تو کفر ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ ہر نبی کو الگ سے فضیلت دی. حضرت عیسیٰ ابن مریم کی فضیلت ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, باقی انبیاء کے اوپر. آپ اولیاء کرام کی دینی تبلیغ یا اچھائیوں پر غور کیوں نہیں فرماتے؟ جی اس لیے نہیں فرماتے کہ ہے ہی کوئی نہیں ہے. بتائیں کیا ہے. اگر کیا لکھا ہے, مردوں کے یہ 2 سوال کٹھے لکھ دیے نا. ہاں, تو میرے بھائی آج جو میں نے بزرگوں کا کچا چٹا آپ کے سامنے کھولا ہے, اس کے بعد آپ کو یہ بزرگ مبارک ہے جی. مجھے بتائیں میں مارا جاؤں ان کی اچھائی بیان کر کے؟ کیا اچھائی بیان کروں میں کہ یہ مہنگی مہنگی گاڑیوں میں پھرتے تھے؟ یہ اچھائی بیان کروں کہ خود ککڑ کھاتے تھے اور مریدوں کو روکی سوکی کھلاتے تھے؟ اچھائی ہے نا ظاہر ہے. یہ بیان کروں تو مذاق ہی اڑے گا دین کا. باقی یہ جو انہوں نے پوچھا ہے کہ بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں, تو انبیاء اکرام کو نیک عورتیں کیوں نہیں ملی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدکار مرد اس چیز کے اہل ہیں کہ بدکار عورتیں ان سے نکاح کریں.
اور اس طریقے سے بدکار عورتیں اس قابل ہیں کہ ان کے خامند بھی بدکار ہوں. یہ نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، یہ نہیں ہے، ایک جنرل رول کے طور پر ہے، نہ کہ یہ کہ کوئی اسپیسیفک کیس ایسا نہیں آئے گا. وہ تو آیا ہوا ہے، اس اعتبار سے وہ بھی بدکاری والا نہیں، کفر والا ہے. حضرت نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں کافرہ تھیں، تو یہ ہو سکتا ہے. فرض نماز کے سجدے میں اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں. یہ پچھلے دنوں جو لاس اینجلس والی میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی، اس کے اینڈ پہ میں نے اس پہ تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ نماز کے اندر آپ نے دعا عربی میں ہی مانگنی ہے. ایک دعا کافی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. 12 ربیع الاول کو خوشی منانی چاہیے یا غم؟ بھائی نہ تو خوشی ثابت ہے نہ غم ثابت ہے. پیر کا روزہ ثابت ہے، 2750 حدیث ہے. نبی علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، سال بعد میلاد نہیں مناتے تھے، ہر ہفتے. پوچھا گیا کیوں؟ کہا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. کتے کی خرید و فروخت حرام ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کاروباری مقصد کے لیے لالا. یہ حنفی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کتے اور بلی ان کی خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے. بلی پالنا جائز ہے، خرید و فروخت منع ہے. کتا بھی پالنا جائز ہے حفاظت کے لیے، شکار کرنے کے لیے، لیکن خرید و فروخت نہیں. اگر اپنی بیٹی اپنے بھائی کو پالنے کے لیے دیں تو کیا بیٹی کے فرض ہم پر لاگو ہوں گے؟ اور کیا ولدیت تبدیل کر سکتے ہیں؟ ولدیت تبدیل کرنا حرام ہے. باقی جس کو دیے ظاہر ہے وہی پالے گا نا، وہ کسٹوڈین ہے اس کا، تو وہی پالے گا. آپ نے کیا حقوق پورے کرنے ہیں اس کے؟ کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. کیا نبی اسلام پر درود اسلام پڑھتے ہوئے کھڑے ہونا ضروری ہے؟ ایسا نہ کرنے پر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ تو بھائی انہوں نے خود سے دین میں چیزیں داخل کر دی ہیں. جمعے کے بعد صلاۃ والسلام پڑھنا میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. میں اپنی فیملی ویزا کی وجہ سے پچھلے 2 سال سے زکوٰۃ ادا نہیں کر سکا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اور بھائی زکوٰۃ جو آپ نے ادا کرنی ہے نا، جو آپ نے مال جوڑا ہوا ہے نا، اس کو بیچ کے اس میں سے ادا کرنی ہوتی ہے نا، الگ سے تو نہیں کرنی ہوتی. یہ لوگوں نے پتہ نہیں کیا بنا لیا کہ جی میرا زیور پڑا ہوا ہے تو میں کمائی کروں گا اور اس زیور کی زکوٰۃ دوں گا. زیور کو توڑواؤ، اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے. زیادہ سے تو کمائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اسلام میں 7.5 تولے سے زیادہ سونا آپ جوڑ ہی نہیں سکتے. اگر جوڑیں گے تو ہر سال اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دیں گے. رفع الیدین اللہ اکبر پر کہنا چاہیے یا سمی اللہ لمن حمیدہ پہ؟ سمی اللہ لمن حمیدہ پہ کہیں گے. مسجد میں فرض نماز ہونے کے بعد دوسری جماعت کروا سکتے ہیں؟ بالکل کروا سکتے ہیں جی. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. دیوبندیوں نے یہ جو ہٹ درمی کی ہے وہ صرف انتظامی معاملے کے طور پر، ورنہ رائے ونڈ میں کئی ایک جماعتیں ہوتی ہیں. سیدہ عائشہ کی عمر مبارک نکاح کے وقت کتنی تھی؟ 9 یا 19؟ نہ 9 تھی نہ 19 تھی. نکاح کے وقت 6 سال تھی. رخصتی 9 سال میں ہوئی ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. ایک معجزانہ معاملہ ہے. 19 بھی کر لیں تو کافروں تو خوش نہیں ہونا. نبی اسلام کی عمر تو 52 سال تھی، سیدہ فاطمہ سے بھی چھوٹی تھی. تو کافروں کو خوش کرنے کے لیے اگر غامدی صاحب 19 بنا رہے ہیں تو انہوں نے تو نہیں خوش ہونا. اگر احادیث کی روایات ضعیف تھیں تو محدثین نے بیان کیوں کی؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ضعیف ہے. امام ابو داؤد نے بغیر رفع الیدین والی حدیث لکھ کے ساتھ لکھا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى. اچھا کیا، نیکی کی ہے. باقی جنہوں نے ویسے نقل کی تو وہ بری ذمہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے سند بیان کر دی، آپ خود دیکھیں. احمد بن حنبل خود جن راویوں کو ضعیف کہتے ہیں ان سے روایتیں لکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں میں نے بتا دیا نا ضعیف ہے، نالج کے طور پر جمع کیا. دیکھیں جھوٹی اور ضعیف روایتیں کتابوں میں جو آئی ہیں یہ بھی نالج کے طور پہ آئی ہیں تاکہ پتہ چل جائے ان سے بچنا ہے آپ نے، اس لیے بھی تو آئی ہوئی ہے نا. باقی صحیح مسلم کا مقدمہ یہ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. بے حیائی سے کیسے جان چھڑائیں، خصوصاً تنہائی میں؟ کیسے اپنے آپ کو مصروف رکھیں. تنہائی میں تو برائی سے بچنے کا طریقہ ہی ہے، اچھے کاموں میں مصروف رکھیں. کیا لا الہ الا اللہ ہی اصل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پالیٹکس ہے کہ اللہ کے نظام؟ جی کریں نظام قائم، کینیڈا میں جا کے کریں. ہاں کینیڈا میں گئے نا لوگ نظام قائم کرنے کے لیے. یہاں سے آپ کو فلسطین بھیج رہے تھے، آپ کو افغانستان بھیج رہے تھے، خود کینیڈا چلے گئے. جائیں. باقی ہماری ویڈیو ریکارڈ ہے اقامت دین کے اوپر، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. کیا کنڈوں کا کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ اور بھائی بدعت ہے یہ تو.
کیا دوران سفر مووی دیکھنا جائز ہے وقت گزارنے کے لیے؟ مووی دیکھ کے آپ نے پھر برائی کے اندر مبتلا ہونا ہے؟ بالکل کوئی جائز نہیں ہے. اپنا اسمارٹ فون رکھیں, اس پہ آپ قرآن کے لیکچر دیکھیں, یوٹیوب کے اوپر جا کے آپ اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھیں. آپ نے مووی کیوں دیکھنی ہے؟ اسمارٹ فون ہے اور ساتھ ایک آپ ہینڈ فری لیں اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں. آپ تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں جس میں افسران بری زبان استعمال کرتے ہیں اور عورت بھی کام کرتی ہے جو کہ پردے کے بغیر ہوتی ہے. تو اس ماحول میں اپنا ایمان کیسے محفوظ رکھوں؟ بھائی یہ آپ نہیں دیکھنا ہے, نکاحوں کی حفاظت کریں, بس یہی کہہ سکتے ہیں, اور تو کوئی حل نہیں ہے. چھپی دوستی نہ کریں. کیا گورنمنٹ کے کسی ادارے سے پینشن لینا جائز ہے؟ ہاں جی جائز ہے. گورنمنٹ کی جاب آپ کرتے ہی اس لیے ہے کہ آپ کو پینشن ملتی ہے. یہ پہلے دن طے ہوتا ہے کہ 60 سال تک میں اپنی زندگی آپ کو دوں گا, بڑھاپے میں آپ نے میرے کام آنا ہے, کیونکہ آپ نے اپنا کاروبار تو نہیں کیا. 60 سال تک جو اپنا کاروبار کر رہا ہے وہ تو 70-80 سال تک دکان پہ بیٹھا رہے گا. ایک سرکاری ملازم کیا کرے گا بیچارہ؟ تو اس نے شروع میں یہ جاب اسی لیے ایکسپٹ کی تھی کہ اس کے ساتھ یہ پیکج تھا. ہاں اگر شروع میں نہیں تھا تو بعد میں پینشن نہیں دینی چاہیے اس کو, لیکن اگر آپ نے ونس طے کیا ہے کہ ایک بندہ اپنی زندگی دے رہا ہے آپ کو, پھر آپ کو پینشن دینی چاہیے. اس لیے لوگ جاب کرتے ہیں. ادروائز تو سرکاری نوکری کوئی نہ کرے, کیونکہ پرائیویٹ تو تنخواہیں زیادہ ہوتی ہیں سرکاری کے مقابلے پہ. لوگ اپنے کاروبار بھی کر لیتے ہیں, تو یہ اس پیکج کا حصہ ہوتا ہے. یہ رزق حلال میں ہی آتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو بعض لوگوں کے دماغ میں اس قسم کا کوئی تقویٰ آ جاتا ہے نا, تو وہ ذہن میں رکھے کہ یہ اس پیکج کا حصہ ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں پچھلے دنوں جب یہ بات ہو رہی تھی کہ جو وابڈا کے ملازمین ہیں ان کے فری والے یونٹ ختم کیے جائیں, تو میں نے مخالفت کی تھی کہ کیوں کیے جائیں بھائی, وابڈا کی تنخواہ اتنی تھوڑی ہیں, انہی یونٹس کی وجہ سے تو انہوں نے نوکری حاصل کی تھی. یعنی جب میکینیکل انجینئر ہوتے ہوئے میں اپنے ادارے سے 1.5 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا تھا, تو میرا کلاس فیلو ریلوے میں یا وابڈا میں جاب کرتے ہوئے 70-80 ہزار تنخواہ لے رہا تھا, مجھ سے آدھی. وہ کیوں لے رہا تھا کہ ریلوے میں ہے تو اسے کچھ ٹکٹ فری مل جائیں گے, اور اگر وابڈا میں ہے تو اسے یونٹس مل جائیں گے. یہ اس کے پیکج کا حصہ ہے جب اس نے نوکری جوائن کی تھی وابڈا کی. تو یہ آپ اس سے نہیں چھین سکتے, ادروائز تو پھر وہ نہ کرتا نا, اپنا مستقبل اور رکھتا. جن لوگوں نے پرائیویٹ جابز کی ہیں, ہم تو اسی 1.5 لاکھ میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ تنخواہ پہ پہنچ چکے تھے. ہم نے پوری زندگی میں جتنا کمانا ہے نا پینشن سمیت, اتنا ہمارے جو کلاس فیلوز تھے جو ہم سے زیادہ نالائق تھے, انہوں نے تو پہلے 15-20 سال میں سب کچھ کما لیا تھا, لیکن ان کے لیے پینشن کوئی نہیں ہے. تو یہ پیکج کا حصہ ہے. لے جی آپ کا پورا سدا میں نے الحمدللہ مکمل کر دیا. کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں جو میرے ممبر پہ آنے سے پہلے یہاں آئی ہو اور میں نے پڑھ کے اس کا جواب ریکارڈ نہ کروایا ہو. کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, بیوی بچوں کے حق میں قبول و منظور فرما, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما, اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان, کشمیر کے مسلمان, چائنا کے مسلمان, انڈیا کے مسلمان, افغانستان میں, یمن میں, عراق میں, شام میں,
پاکستان میں جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔